عمر بھر زخم غم شائع خدا رہتا ہے، یہ وہ گل ہے جو خزاں میں بھی کھلا رہتا ہے، اس قدر جاذبیت رکھتا ہے ذکر شبیر، روز سنتے ہیں مگر پھر بھی نیا رہتا ہے، حشر تک کے لیے یوں شے نے اسے دی ہے شکست، خاک ذلت میں سر کفر اٹا رہتا ہے، خالی نہیں جاتا دروازہ زہرا سے کوئی، یہی ایک در ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اب آپ کے سامنے صوبائی ناظم الامور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ پنجاب عالی جناب علامہ سید محسن علی حمدانی صاحب آف راولپنڈی خطاب فرمائیں۔ میں قبلہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لا کر خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ۔ گزارش ہے کہ اگر تشریف کی نہ ہو چلنا قبلہ صاحب نے خطاب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لتا صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام، وركن والمقام، والحل والأحرام، والشریعت والأحکام، والصلاة والصیام، والقعود والقیام، والمنبر والبیان، والکتاب والقرآن، محبوب رب المشرقین والمغربین، سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بعد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما ابن عمه ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، الذي قيل في شانه ناد عليا مظهر العجائب، تجده عون لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي نارا حیدری، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ قبل اس کے کہ میں اپنا بیان شروع کروں، ایک آپ سے گزارش کی تھی،
ہمارے محترم جناب آغا علی اکبر صاحب نے اللہ نے صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ دوسری گزارش میں کروں گا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جماعت کا بڑا مقام ہے، مسجد بھی ساتھ ہے جی، پھر یہ بکھر یہ مومنین کا جنوبی پنجاب کا وہ حصہ ہے جہاں سے سید و شہداء علیہ السلام کی عزاداری نے عروج پکڑا، تو یہ ہمارے عقیدے کی جماعت ہے، اور جماعت میں اتصال ضروری ہوتا ہے۔ جانتے ہیں نا آپ اتصال کو، فرادہ نماز ہوتی ہے اور ایک جماعت کی نماز ہوتی ہے۔ جماعت کی نماز میں اتصال شرط ہے، اتصال ٹوٹ جائے تو آدمی جماعت سے نکل جاتا ہے۔ تو ذرا آپ مہربانی فرمائیں، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، درود بھی پڑھتے آئیں اور تھوڑا سا آگے آئیں۔ بسم اللہ اللہم صلی یہ تھوڑا سا بیٹا ذرا جائیں آگے، تھوڑا آگے جائیں۔ بسم اللہ، جزاک اللہ، صلی اللہ محمد و آل محمد وجل۔ میں آپ کے مکمل مزاج سے تو آشنا نہیں ہوں، آپ کے ناموں سے بھی آشنا نہیں ہوں۔ میرے محترم ناظم منبر صاحب نے میرا تعارف کروایا، گو میں اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہوں در اہل بیت کا۔ مجھے اگر یہ ڈیوٹی دی جائے کہ جتنے یہاں مولا کے عزادار بیٹھے ہیں ان کے جوتوں کو میں سیدھا کروں تو میرے لیے یہ زیادہ اعزاز ہوگا۔ میرے استاد محترم قائد ملت آغا حامد علی شاہ صاحب الموسوی نجفی فرمایا کرتے ہیں کہ یہ عزادار ماتمی ان کے لباس میلے ہیں، دل بڑے صاف ہیں۔ اور آپ مجھ سے یہ مولا غازی کا علم ہے، مجھ سے قسم لے لیں، شرعی حلف قسم جس کے توڑنے پر کفارہ ہوتا ہے، آپ میں کوئی آدمی غریب نہیں ہے، آپ میں کوئی آدمی غریب نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمدانی کی لفظیں نہیں ہیں، بلکہ ایک شخص نے آ کر میرے مولا سے آ کر شکایت کی اپنے فقر و فاقہ کی، مولا میں غریب ہوں۔ فرمایا تو غریب نہیں ہے، کہ مولا میں حلف دے سکتا ہوں۔ فرمایا میں سجاد کہہ رہا ہوں، تو غریب نہیں ہے۔ جب دوسری بار مولا نے کہا، اس کی یہ آنکھیں نہیں، یہ تو پہلے کھلی ہوئی تھی، دل کی بصیرت والی آنکھیں کھل گئی۔ کہا مولا پھر آپ ہی فرمائیں، اگر میں غریب نہیں ہوں تو کیسے؟ فرمایا تیرے پاس ایک ایسی چیز ہے، میرے ساتھ سودا کر۔ تیرے پاس ایک ایسی چیز ہے، میرے ساتھ سودا کر، میں پوری کائنات تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ مولا کون سی چیز میرے پاس ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا تیرے پاس ہمارے جد کی ولایت ہے، سودا کر دے۔ حیدری علی علی ولی اللہ، ایسے نہیں، مل کے نعرہ ولایت۔ فرمایا سودا کر لے، کل کائنات لے لے۔ کہتا مولا کل کائنات قربان کر سکتا ہوں، مولا کی ولایت نہیں چھوڑ سکتا، لہذا آپ سے بڑا امیر کون ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، میں پہاڑ کا رہنے والا ہوں، پہاڑ کی قیمت پوچھنی ہو تو میرے ذاکرین بھائیوں سے پوچھ لو، ان کی خواہش رہتی ہے کہ ہمیں وہاں ایک مجلس مل جائے پہاڑ میں، اور ہم پہاڑ والے کہتے ہیں ہمیں ایک مجلس مل جائے، ان مومن جو خلوص والے مومن ہیں ان کے پاس ہم آئیں، ان کی زیارت بھی ہو جائے۔ یہ میں نے بات جو کہی ابھی کہ جوتے اٹھانے پر مجھے بڑا فخر محسوس ہوگا، یہ میں نے بات ایسے نہیں کہہ دی۔ الحمدللہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ
آغا سید علی حسین قمی رحمۃ اللہ علیہ مولا نے صحت و سلام دیدہ فرمائے. میں ان کے شہر میں بڑے آغا صاحب ان کے شہر میں ان سے بڑے آغا صاحب مناظر اسلام ان کے شہر میں یہاں بے شک اس امام بارگاہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مگر مجھے علم ہے کہ آپ کا بڑا مقام ہے. میں حوزہ علمیہ شام اور حوزہ علمیہ ایران دونوں بیویوں سے مجھے خیرات ملی ہے، جو میں پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک جہاں بھی جاتا ہوں بانٹ رہا ہوں. فقیر آدمی ہوں، جو آپ جانتے ہیں فقیر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ شاید دنیا دار کمائے اپنے لیے، فقیر لیتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور کھلاتا بھی ہے. جی مجھے جو خیرات وہاں سے ملی ہے اسی خیرات کو بانٹتا ہوں. آقا خمینی رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم آیت اللہ سید احمد خنساری رحمت اللہ علیہ آپ کے استاد تھے. ان کا وقت آخر تھا، جو موجودہ اس وقت کے ایران کے رہبر ہیں. ہاں رہبر کی باتیں کرنی ان کے حق میں نعرے لگانے آسان ہے، کبھی ان کی باتیں بھی بتا دیا کرو. جی آقا خامنائی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تھے، اور مرحوم آقا ہاشمی علی اکبر ہاشمی رفسنجانی صاحب تھے، اور دیگر جو کابینہ کے لوگ تھے وہ گئے آقا خنساری کی عیادت کے لیے آقا خمینی صاحب کے استاد کے پاس. دیکھا وہ زارو زار رو رہے ہیں. کہا آقا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو بڑے مقدس ہستی مشہور ہیں. کہا میں نے اپنی زندگی کے سارے اعمال 3 مرتبہ بجا لائے ہیں. روزے سال میں 1 مرتبہ واجب ہوتے ہیں، کہ مہینہ واجب ہوتے ہیں. میں نے 3 مہینے روزے رکھے. شاید کسی روزے میں کوئی فرق رہ گیا ہو. میں نے نمازیں بار بار پڑھی ہیں، ہو سکتا ہے میری کسی نماز میں کوئی فرق رہ گیا ہو، مگر مجھے خنساری کو کسی عبادت پر کوئی یقین نہیں کہ کل وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت تک پہنچا دے گی. اللہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی بنا پر میں دنیا سے مطمئن جا رہا ہوں. یہ آقا یون بڑے حیران ہوئے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے. آپ نے فرمایا جب ہمارے غریب خانہ پر مظلوم کربلا کی مجلس ہوتی ہے اور وہاں پر عزادار آتے ہیں اور میں ان کے جوتے ٹھیک کرتا ہوں. یہاں رواج نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. ایران میں آپ عراق میں آپ گئی ہیں زیارات پر، وہاں جہاں مجلس ہوتی ہے وہ باہر جو گھر کے مالک ہوتے ہیں یا جو بانی مجلس ہوتا ہے وہ مومنین کے جوتے سیدھے کرتا ہے. کہا میرے پاس کوئی عمل نہیں سوائے اس عمل کے کہ جب میرے گھر میں مظلوم کربلا کا ذکر ہوتا تھا میں مومنین کے عزاداروں کے جوتے سیدھے کرتا تھا. مجھے یقین ہے میرا کوئی اور عمل قبول ہو یا نہ ہو، یہ ایسا عمل ہے کہ جناب زہرا خود مجھے لینے کے لیے آ جائیں گی. تو جناب والا میں چاہتا ہوں، میرے پاس بڑا مختصر سا وقت ہے، چونکہ 7ویں امام کی مناسبت سے مجلس رکھی گئی ہے. میں چاہتا ہوں آج ذکر میرے 7ویں امام کا ہو جائے، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ دنیا میں بچے سارے برابر نہیں آتے. اگر بچے سارے برابر آتے تو اللہ کبھی بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر نہ کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے؟ یہ تو آپ کو معلوم ان کی ماں بی بی مریم. بی بی مریم کون ہے؟ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، شکم میں تھی، تو ان کی ماں نے ایک منت مانی تھی کہ پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، بطن میں ہے، میں وہ تیرے گھر میں آزاد کر دوں گی. اب وہ بجائے بچے کے بچی پیدا ہوئی تو کہا لیس ذکر کل انسا. میرے تو جانتا ہے کہ جو مرد ہے اور عورت برابر تو نہیں ہو سکتے، یہ عورت پیدا ہوئی ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ تیری زبان سے نکلا لیس ذکر کل انسا، کہ مرد عورت جیسا نہیں، مرد عورت جیسا نہیں. تیری قوم میں مریم جیسا کوئی بھی مرد نہیں، تیری قوم میں مریم جیسا کوئی مرد نہیں. اب مریم ہوئی، اب کفالت کون کرے؟
قرآن ڈالا گیا، جناب زکریا کے نام قرآن نکلا۔ اب تفصیل نہیں، کبھی تفصیل ہوگی پھر بیان کروں گا۔ جناب زکریا کے حوالے ہوئی اور جناب زکریا بی بی پاک کی جو ہے وہ کفالت کر رہے ہیں، مگر ماجرا بڑا عجیب سا ہے۔ جب بھی دروازہ کھولتے اور وہ دیکھتے کہ وہاں پر بہترین میوہ جات پڑے ہیں، کہتے مریم کیا یہ سب تمہارے لیے ہے؟ کہاں میرے لیے؟ کہاں سے آیا؟ دروازہ بند تھا۔ کہا یہ میرے اللہ نے بھیجا ہے، میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب اشتیاق بڑھنے لگا۔ علماء لکھتے ہیں تفسیر میں کہ جناب زکریا کا شوق بڑھنے لگا کہ آج جاؤں گا کون سا کھانا آئے گا۔ ادھر بی بی مریم کا شوق بھی بڑھ رہا ہے کہ آج نئے دن کون سا کھانا آئے گا۔ میں کہوں گا اے بی بی مریم بطول، تیرا مقام بہت بڑا ہے، تو علیہ السلام ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تو معصوم ہے، معصومہ ہے، تو بطول ہے، تو نبی اللہ کی والدہ ہے، ماں ہے۔ اے بی بی مریم پھر بھی تو جنت کے کھانوں کا انتظار کر رہی ہے کہ جنت سے کھانے آئیں، جنت سے کھانے آئیں۔ سلام ہو اس مخدومہ پر، اس بی بی پر کہ جس کے کھانوں پر جنت والوں کو انتظار ہے۔ جی اسی بی بی کے بیٹے کا دن ہے، نام ہے موسیٰ۔ بہترین لقب وہاں باب الحوائج ہے، ہمارے ہاں قاظم جی ابو الحسن کنیت۔ اور یاد رکھیے شیعہ مسلمات میں سے، شیعہ عقائد میں سے یہ بات طے ہے کہ ہمارے 14 معصومین علیہ السلام کے نام اللہ رکھتا ہے۔ یہ نام اللہ نے رکھے ہیں چونکہ یہ اسماء حسنہ ہیں، یہ مظہر صفات جلی ہیں، اس لیے ہر معصوم کا نام اللہ رکھتا ہے۔ موسیٰ یہ اللہ نے نام رکھا ہے، البتہ نبیوں میں ایک موسیٰ ہے، نبیوں میں موسیٰ ہے۔ آپ جانتے ہیں اس موسیٰ کو کہ اس موسیٰ نے ایک بات کی تھی جب اللہ نے کہا جا فرعون کی طرف، کیا کہا پروردگار میں جانا چاہتا ہوں مگر میں کیا کروں، میں نے رات کی تاریکی میں ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، اب میں جاؤں گا کہیں وہ مجھ پر ظلم نہ کرے، میرے ساتھ میرا وزیر بھیج، اور وہ وزیر باہر سے نہ ہو، من اہلی میرے گھر سے ہو، اور وہ اور گھر سے جو ہو وہ میرا بھائی ہو، اس کا نام ہارون ہو۔ اللہ نے کہا جو تو مانگتا میں دے دیا، جا ہارون کو لے جا۔ اور جب جناب موسیٰ گئے اور وہاں جا کر اپنا اژدہا پھینکا، کیا پھینکا؟ جب پہلے جادوگروں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بنی، اور جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ سارے رسیوں کو جو سانپ بنے تھے کھا گیا اژدہا۔ بس سارا کارنامہ موسیٰ کا ہے، لیکن جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا کہ عصا ان سانپوں کو کھا گیا، رسیوں کو کھا گیا، فوراً کہا ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ پر بھی، موسیٰ کے رب پر بھی، اور ہارون کے رب پر بھی۔ میں کہوں گا اے جادوگروں تمہیں کیا ہو گیا؟ بھائی معجزہ دکھایا موسیٰ نے، عصا پھینکا موسیٰ نے، اور کلمہ پڑھتے ہو موسیٰ کا بھی اور موسیٰ کے بھائی کا بھی۔ کیا تمہیں پتہ نہیں آج ہارون بھائی بن کے نہیں آیا ہے، موسیٰ کا وزیر بن کے آیا ہے؟ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ مزمل میں کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ ہم نے تمہاری طرف رسول ایسے بھیجا شاہد بنا کر جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ اچھا جب موسیٰ نے مانگا تو کیا کہا؟ میرے گھر سے۔ اور مصطفیٰ کو اللہ خود کہتا ہے قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے اللہ، کل موسیٰ نے اپنا بھائی مانگا تھا، وہاں کالا، موسیٰ نے کہا یہاں کالا نہیں یہاں کل ہے۔ اے نبی تو کہہ دے، اب پتہ چلا کہ 13 رجب کو علی کعبے میں کیوں آئے۔
کعبے میں اس لیے آئے کہ اللہ نے رسول کو سلطان نصیرہ دینا تھا. ابو طالب کے گھر سے لیتے تو ملت ان کا نہ ہوتا، لہذا کعبے میں گئے. اچھا یہ موسیٰ ہے جس نے عصا پھینکا اور وہ سانپ کھا گیا. اب ادھر یہ موسیٰ کاظم ہیں، وہ موسیٰ نبی، یہ موسیٰ امام، وہ موسیٰ غصے والا، یہ موسیٰ غصے کو پی جانے والا. اچھا وہ جو موسیٰ تھے انہوں نے کیا کیا؟ عصا، جیسے یہ علم ہے، علم پاک آپ کو دکھائی دے رہا ہے. ایک کپڑا ہے، اس کے اندر ایک لکڑی ہے جس پر یہ کپڑا، یہ علم پاک آپ نے لگایا ہوا ہے. یہ شے ہے، یہ چیز ہے، یہ مادہ ہے، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. جناب موسیٰ کے پاس عصا تھا. عصا، آپ کیا کہتے ہیں عصا کو اپنی زبان میں سریکی میں؟ ڈنڈا. جی ڈنڈا، سوٹا، سوٹا، ماشاءاللہ یہ سوٹا، یہ سوٹا تھا، عصا تھا موسیٰ کے پاس. اچھا عصا کے فائدے بڑے تھے. اللہ نے پوچھ لیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے یہ میرا عصا ہے، میرا سوٹا ہے. جب دھوپ پڑتی ہے اوپر کرتا ہوں سایہ بن جاتا ہے، جب میرا ریوڑ دوڑتا ہے اسے روکتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے اسے دیکھتا ہوں پھل پڑ جاتے ہیں، اور بہت سارے فائدے ہیں. میرے خیال میں بکھر کے لوگ آپ سے بڑا کون سمجھے گا اختیار نبی کو؟ ارے موسیٰ چھوٹا نبی ہے، میرا مصطفیٰ بڑا نبی ہے. جی چھوٹا نبی سوٹے سے رزق لے سکتا ہے. یہی یا لفظ بدل کے کہہ دوں، چھوٹے نبی کا سوٹا رزق دے سکتا ہے، بڑے نبی کا وسیع رزق نہیں دے سکتا. جی اچھا ابھی ہوا کیا؟ چیز سے چیز، عصا دیکھنے میں ایک مادہ، ایک لکڑی، ایک نباتات. وہ پہلے مادہ تھی، ایک چیز تھی، پھینکا، شکل بدلی، حیت بدلی، اور پھر وہ عصا سے، سوٹے سے اژدہا بڑا سانپ بن گیا. اب ادھر امام موسیٰ ہیں، دعوت ہے، دسترخوان ہے، اپنا ماحول نہیں. میں تو اپنوں میں آیا ہوں، مجھے تو یہاں خوف نہیں، میں تو بے خوف پڑھ رہا ہوں، میں بے خوف پڑھ رہا ہوں. ارے موسیٰ کاظم، اپنا ماحول نہیں، اپنا دسترخوان نہیں. دسترخوان ہے دشمن کا، گھر ہے دشمن کا، دسترخوان چنا ہوا، ساتھ نوکر ہے، خادم ہے. جیسے ہمارے ذاکروں کے سوزی ہوتے ہیں، میرے مولا کا خادم نوکر ساتھ، دسترخوان لگ گیا، کھانا چنوا دیا گیا. اب اتنے میں جیسے لقمہ اٹھایا خادم نے، دیکھا ہارون رشید نے جادوگروں کو کہا کچھ کرو امام کے بارے میں. کہا امام کے بارے میں میں کیا، تو کیا، تیرا باپ کیا، یہ تو امام ہیں، انہیں تو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے. البتہ نوکر پر ہمارا جادو چل سکتا ہے. کہا ادھر ہی چلا دو. انہوں نے کچھ پڑھا، لقمہ غائب ہو گیا، پھر لقمہ توڑا، پھر غائب ہو گیا. اب تیسری بار جو لقمہ اٹھا انہوں نے پھر لقمہ غائب کیا. سامنے دیوار. اب یہاں دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے قلین کا ٹکڑا تھا، ایک روایت نہیں، دیوار پر شیر کا نقش بنا ہوا تھا، شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، چاہے قلین پر چاہے دیوار پر. یہ تصویر کیا ہوتی ہے آپ سے بہتر کون جانے گا؟ تصویر ہے مصور کا خیال، تصویر ہے مصور کا خیال. یہ خیال صرف اور صرف آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں. جو ذہن میں آئے پھر اس کو خاکہ بنائیں.
یہ شعر، تصویر، یہ کوئی مادہ مٹیریل نہیں تھا، یہ کوئی چیز نہیں تھی، یہ ایک مصور کا خیال تھا۔ میرے امام نے اسے دیکھا۔ اچھا ایک جملہ یہیں رک کر، سورہ القصص میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب موسیٰ رات کی تاریکی میں جا رہا تھا، دو آدمی لڑ رہے تھے، قرآن کہتا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا چاہنے والا تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا۔ مجھے بکھر کے شیعہ ہر قسم کے عالم دین، اس کا جو بھی نظریہ ہو، اس کی جو بھی قیادت ہو، میرے بھائی برادران اہل سنت، ان کا جو بھی مکتب ہو، آپ کسی ایک سے بھی پوچھیں وہ جو دو لڑ رہے تھے وہ دوسرا کیا واقعہ وہ موسیٰ کا دشمن تھا؟ کسی تاریخ نے نہیں لکھا۔ وہ دشمن تھا موسیٰ کے چاہنے والے کا، موسیٰ کے شیعہ کا دشمن تھا۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا، جو جس کا ہوتا ہے، جو جس کا ہوتا ہے، اس کے دوست اس کے ہوتے ہیں، اس کے دشمن بھی اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ میرا ایک موسیٰ کا شیعہ، ایک موسیٰ کا دشمن۔ یا فرما یا ایوہ الاسد، اے شیر خذ، پکڑ لے، ھذا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں جو چیز میں چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے پیچھے جو مجھے کم دکھائی دے رہے ہیں، اس روشنی کی وجہ سے میں آخر تک سب سے دعا لینے جاتا ہوں۔ جو میرے پیچھے ذاکرین بیٹھی ہیں، ان سے بھی داد وصول کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمدانی پنڈی میں جائے اور جا کر بتائے کہ قصر زینب کے سائے میں، جوار میں، امام بارگاہ جعفریہ میں جناب نذیر حسین و برادران کی جانب سے منعقدہ اس سالانہ مجلس اعزا میں مومنین نے میرے اس جملے کو وصول فرما کر ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ شاہ جی کمال کی جملہ ہے، کیا کہا اللہ نے کہ موسیٰ کے چاہنے والے کا مخالف موسیٰ کا مخالف ہے۔ یہاں جادوگروں نے بدتمیزی امام سے نہیں کی، امام کے چاہنے والے سے کی تھی۔ جادوگروں نے بدتمیزی امام کے چاہنے والے سے کی تھی، اور اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہے خود پکڑ لے، ھذا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو، ہمارے محبوں کو کم تر نہ سمجھنا، ہمارے محبوں کا دوست اللہ کا دوست ہے، ہمارے محبوں کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اچھا ایک میرے مولا کا خادم، میرے مولا کا صحابی ساتھی وفادار علی بن مسیب، میرے مولا چند مرتبہ گرفتاری ہوئی ہے، گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ آخری قید کی بات نہیں، یہ جو پہلی قید تھی اس میں علی بن مسیب ساتھ تھا۔ کہاں آئے؟ بغداد میں چند دن رہے۔ علی بن مسیب کہتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، مولا جی چاہتا ہے اپنے بچوں سے ملوں۔ سننا بھائی، خدا کے لیے سننا، فضائل کے جملے سننا۔ مولا جی چاہتا ہے اپنے بچوں سے ملوں۔ امام نے فرمایا اپنا لباس تبدیل کر کے آ۔ یہ حیران ہو جاتا ہے، میں نے کہا مولا جی چاہتا ہے بچوں سے ملوں، مولا کہتا ہے اپنا لباس تبدیل کر۔ حکم امام سے لباس تبدیل کیا، امام کے پاس آیا، امام نے فرمایا میرے قریب آ۔ امام کے قریب آیا، امام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا آنکھیں بند کر۔ جب آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کی، اچھا ایک مسئلہ ہے تعیی الارض، یہ جو عارف لوگ ہوتے ہیں نا، عام لوگ یہ جانتے ہیں اس چیز کو، تعیی الارض۔ جیسے آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس کو منگایا تھا، تخت بلقیس کو منگایا تھا، تعیی الارض۔ میرے مولا نے کہا آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی، فرمایا آنکھیں کھول۔ جیسے آنکھیں کھولیں دیکھا سامنے
قبر عطر ہے۔ مولا یہ کس کی قبر عطر ہے؟ فرمائیے ہمارے دادا حسین کا روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر میرے مولا نے فرمایا اچھا آ میرے ساتھ، میرے مولا کے روزے کی زیارت کی۔ فرمایا اب آنکھ بند کر۔ اب اس نے آنکھ بند کی، فرمایا آنکھ کھول۔ آنکھ کھولی، کیا دیکھتا ہے؟ آنکھ کھولی تو کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں۔ مولا نے فرمایا اچھا جا اپنے بچوں سے مل کے آ جا۔ بچوں سے مل کے آیا، فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ۔ ہاتھ رکھا، پھر واپس وہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اختیار امامت ہے، یہ اختیار امامت ہے۔ ایک اور میرے مولا کا صحابی صالح ہے، وہ صالح میرے مولا کے پاس آیا۔ میرے مولا نے فرمایا صالح تو جا رہا ہے بغداد، یاد رکھنا تجھے وہاں گرفتار بھی کر لیا جائے گا اس جرم میں۔ وہ میرے متعلق پوچھے کہ تو نے بتانا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے مولا منظور ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا مولا اچھا میں پکڑا جاؤں گا، گرفتار ہو جاؤں گا تو مجھے رہائی کون دلوائے گا؟ فرمایا صالح پریشان نہ ہو، تو ہماری محبت میں گرفتار ہوگا، ہم تجھے رہا کروا دیں گے۔ یہ صالح چلا گیا، پوچھا ہارون رشید نے، اس نے کہا مجھے نہیں علم، اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ 2 دن کے بعد میرے مولا اسے بچانے کے لیے خود پہنچ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ بکھر والو امام کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے تو آپ یا علی مدد کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جو قید خانے سے قیدی کو چھڑا سکتا ہے، جی ہم پاکستان میں ہوں کیوں نہیں بلائیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے ہماری مدد کو؟ علی بن یکتین یا علی بن یکتین نام تو سن رکھا ہے نا آپ نے۔ ان کا روزہ ہے بصرہ میں۔ بصرہ ابھی وقت نہیں کہ میں تفصیل بتاؤں کہ بصرہ میں کیا کیا ہے۔ بصرہ میں بہت سارے آثار ہیں۔ وہاں شہداء کے روزے ہیں جنگ جمل میں جو گئے تھے، وہاں علی بن یکتین یا یکتین کا وہاں روزہ ہے۔ یہ کون ہے علی بن یکتین جانتے ہو؟ یہ وہ ہے کہ جس نے خط لکھا تھا مولا سے کہ مولا مجھے حکومت آفر دے رہی ہے کہ میں اس کا وزیر بن جاؤں، میں اس کا وزیر بن جاؤں۔ مولا میں کیسے وزیر بنوں؟ میرا جی نہیں چاہتا، یہ ظالم ہے۔ مولا نے جواب دیا تو ضرور وزیر بن، تو ضرور وزیر بن، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، ایک وعدہ تو کر، 3 وعدے میں کروں گا۔ وعدہ تو نے ایک کرنا ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ تیرے پاس میرے مومن جائز کام لے کر آئیں، تو نے کام کرنا ہے۔ اب میں 3 وعدے لیتا ہوں، تو قتل نہیں ہوگا، تو قتل نہیں ہوگا۔ دوسرا تیرے رزق میں فراوانی ہوگی، تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ جی یہ علی بن یکتین بہت دنوں کے بعد خمس کا مال جمع کیا اور 2 آدمی تیار کیے کہ جاؤ کوفے میں جاؤ، پھر وہاں سواری تبدیل کرو اور چلے جانا، اور کچھ خط لکھے جس میں کچھ مسائل تھے۔ وہ بیان کرتے دونوں آدمی جب ہم مدینے سے ایک منزل پیچھے تھے، یعنی 1 رات کا سفر باقی تھا، مدینہ کی جانب سے خاک اڑی، دیکھا ایک سوار آ رہے ہیں، جیسے قریب آئے انہوں نے کہا تم بغداد سے آ رہے ہو؟ ہم نے کہا، فرمایا مجھے پہچانو میں موسیٰ کاظم ہوں۔ ہم نے وہ پہلے مال خمس کا دیا کہ مولا یہ مال آپ کا۔ فرمایا وہ خط بھی مجھے دو، وہ خط بھی مجھے دو۔ بکھر والو لطف لینا ہے تو جملہ بڑا قیمتی ہے۔ جیسے خط نکالے، ادھر سے وہ علی بن یکتین کے خط دے رہے تھے، ادھر سے امام اپنے جیب سے خط نکال رہے تھے۔ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا جو خط لائے ہو یہ ان خطوں کا جواب ہے،
جو خط لائے ہو ان خطوط کا یہ جواب ہے۔ اب پتہ چلا امام کون ہوتا ہے۔ امام وہ نہیں جو پڑھ کر بھی نہ سمجھے، امام وہ ہوتا ہے جو پڑھنے سے پہلے بتائے لکھا کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ بس ایک دو منٹ کا ایک اور واقعہ میرے مولا کے متعلق ہے، سنیں اور پھر التماس دعا۔ جناب یہی علی بن یقطین ہیں یا یقطین ہیں، ایک مسئلہ درپیش آیا ہارون رشید کے دربار میں کہ ایک شخص ایک شیشی میں 7 بال لایا، جسے آیت اللہ احمد مستمد نے القطرہ میں تحریر کیا، کہا کہ یہ 7 بال ہیں۔ اب ان بالوں میں حضور کے بال بھی ہیں، ہمیں علم نہیں کہ ان میں کتنے حضور کے بال ہیں، کیا سارے حضور کے بال ہیں یا ان میں کوئی نقلی بھی ہیں۔ علماء کو بلایا گیا، علماء آئے، فیصلہ نہیں ہو رہا، کیسے سمجھیں۔ علی بن یقطین نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب بھی حکومت والوں کو مشکل پڑتی ہے تو مشکل کشا کو بلاتے ہیں۔ جی بلایا گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، میرے 7ویں امام آئے، آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، بال پیش کیے گئے۔ اب امام علیہ السلام نے ایک بال اٹھایا، اشمام کیا، فرمایا سبحان اللہ، اس سے میرے نانا جان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک طرف رکھا، دوسرے بال کو لیا، اشمام کیا، کہا نہیں نہیں، اس کا میرے نانا سے کوئی تعلق نہیں، اسے ادھر رکھ دیا۔ پھر تیسرا بال لیا، اشمام کیا، کہا سبحان اللہ، اس سے بھی میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر رکھ دیا۔ پھر چوتھا بال لیا، اشمام کیا، کہا نہیں، اس سے میرے نانا کی خوشبو نہیں آتی، اس کا تعلق نہیں، ادھر کر دیا۔ پھر بال اٹھایا، اشمام کیا، کہا اس سے میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر رکھا۔ پھر بال لیا، کہا اس سے میرے نانا خوشبو نہیں آتی، ادھر 3 بال آ جاتے ہیں، ادھر 4 بال آتے ہیں۔ فرمایا ان 4 کا تعلق میرے نانا سے ہے، ان 3 کا تعلق میرے نانا سے نہیں ہے۔ اب لوگ حیران ہیں، لوگ پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں، اب کیسے پتہ چلے۔ کسی نے کہا ہارون امتحان تو لے لو، ہمیں کیا خبر کہ یہ نبی کے بال ہیں، یہ نبی کے بال نہیں۔ کہا اچھا پوچھ لو۔ امام سے پوچھا گیا، میرے امام نے کہا آگ لے آؤ، آگ لے آؤ، آگ منگوائے گی۔ اب میرے مولا نے پہلے ان تینوں کو پکڑا، وہ جو 3 بال تھے نا، ان 3 بالوں کو پکڑا، اگر یہ ڈالتے تو آگ بجھ جاتی۔ مولا فرمایا سنو، میں تمہیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی کے ہر جز پر اللہ نے آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کی ہر جز کو اللہ نے اس پر آگ حرام قرار دی ہے۔ جو میرے نانا کے بال نہیں ہوں گے وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے، جو میرے نانا کے بال ہوں گے وہ نہیں جلیں گے۔ اب پہلے وہ 3 بال پکڑے، ان تینوں کو ڈالا، وہ تینوں جل کے خاکستر ہو گئے، وہ تینوں جل کر راکھ بن گئے، ان کو جلنا ہی تھا۔ یا اللہ کیوں جلنا تھا؟ ان 3 بال کا گناہ کیا تھا؟ ارے ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ پاکوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے تھے۔ اب 4 بال اٹھائے، جیسے آگ کے پاس لے جاتے ہیں آگ گلزار ہو جاتی ہے۔ جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہوگا؟ بال کا یہ مقام ہے تو آل کا کیا مقام ہوگا؟ بس عزاداروں، میں آداب ممبر کو جانتا ہوں، آداب ممبر کو سمجھتا ہوں۔ آخری ذاکر وہی مصحف پڑھتا ہے جس معصوم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں بس گریز لوں گا، ایک جملہ کہہ کر آگے گزر جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ 7واں امام، کتنی قید تھی مجھے کوئی علم نہیں۔ کچھ کہتے ہیں
کہ 7 سال قید تھی، کچھ کہتے ہیں 14 سال قید تھی، لیکن مرزا دبیر کہتے ہیں مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانوں پیری گزر گئی۔ اللہ اکبر، یہ میرا وہ مولا ہے، یہ میرے وہ امام ہیں کہ جب آپ کو زہر سے شہید کیا گیا نا، شہید کیا گیا تو علماء کو بلایا گیا، علماء تصدیق کرے کہ یہ اپنی موت سے مرے ہیں۔ جانتے ان میں ایک جوان عالم دین تھا جو فقیہ تھا، جو ایک مکتب کا امام ہو گزرا ہے، امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل کو جب بلایا گیا نا کہ جاؤ تم دیکھو، ملاحظہ کرو کہ یہ اپنی موت مرے ہیں، جیسے دیکھا سر پیٹتا واپس آ گیا۔ کہا دنیا والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ بطول کا بیٹا اپنی موت سے نہیں مرا، اپنی موت سے نہیں مرا۔ عزادارو آپ کے دل بڑے نہ دیکھے، میں سید ہوں، میں سخت روایت کبھی نہیں پڑھتا۔ لوگ پڑھے ذاکر پڑھے، میں سخت روایت نہیں پڑھتا، بس میں اتنا پڑھوں گا کہ سید موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جسموں پر، خصوصاً آپ کے چہرے پر امام احمد بن حنبل نے وہ نشان دیکھے جو حسین کی چھوٹی بچی کے چہرے پہ نشان تھے۔ عزادارو ایک جملہ ملتا ہے کہ میرے مولا نے کہا تھا وقت آخر کہ میرے زنجیر نہ اتارے جائیں، میری پاؤں کی بیڑیاں نہ اتاری جائیں، میرے گلے کا توق نہ اتارا جائے، میں یوں ہی جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے شاید امام موسیٰ کاظم کو اپنی چھوٹی پھوپھی یاد آ رہی ہو، ہائے شام کی قیدل سکینہ، ہائے شام کی قیدل معصومہ بچی، ارے وہ حسین کے سینے پہ سونے والا، نہ جانے سجاد کیسے ہاتھوں پہ لے گئے، کیسے زندان میں قبر بنا دی۔ اللہ علیہ ظالمین بس یعلم الذین ظلموا وہی منکر یرکلبون۔